بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ ہے 143 143، خطابت نبوی، آج کا دوسرا ویلاگ کی حضور کا جو خطاب ہے اس پر روشنی ڈل رہی ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 143 اور ویلاگ نمبر 2، خطابت نبوی۔ خطابت اور تقریر نبوت کا نہایت ضروری عنصر ہے۔ اسی بنا پر جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو ان کو یہی دعا مانگنا پڑی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِی۔ خداوندہ میری زبان کی گرہ کو کھول، لوگ میری بات سمجھیں۔ لیکن سید الانبیاء کو خود بارگاہ الہی سے یہ وصف کامل عطا کیا گیا تھا، چنانچہ آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا، میں فصیح ترین عرب ہوں، میں کلمات جامع کے مبعوث ہوا ہوں۔ عرب میں اگرچہ ہر قبیلہ فصاحت و بلاغت کا مدعی تھا، تاہم تمام عرب میں دو قبیلے اس وصف میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے، قریش اور بنو حوازن۔ قریش خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اور بنو حوازن کے قبیلہ میں آپ نے پرورش پائی تھی، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم میں فصیح تر ہوں، قریشی ہوں اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے۔ طرز بیان: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادہ طریقہ پر خطبہ دیتے تھے۔ آپ جب اپنے حجرے سے نکلتے تھے تو سلاطین کی طرح نہ آپ کے ساتھ چاوش ہوتے تھے، نہ آپ خطباء کا لباس پہنتے تھے، ہاتھ میں صرف ایک عصا ہوتا تھا اور کبھی کبھی کمان پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ مسجد میں جب آپ خطبہ دیتے تو دست مبارک میں عصا ہوتا تھا اور میدان جنگ میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کمان پر ٹیک لگاتے تھے۔ جمعہ اور عید دین کا خطبہ تو متعین تھا، لیکن اس کے علاوہ خطبہ کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جب ضرورت پیش آتی تھی آپ فی البدیہہ خطبہ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے زمین پر، منبر پر، اونٹ پر، جس جگہ جیسا موقع پیش آیا خطبہ دیا ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے اگرچہ آپ کو کبھی کبھی طویل خطبہ بھی دینا پڑتا تھا، تاہم آپ کے خطبے عموماً مختصر ہوتے تھے۔ عام نزاع اور پند کی باتیں وہ آپ اخباری فکروں میں بیان فرماتے تھے، لیکن جب کلام کو خاص طور پر مؤثر بنانا ہوتا تھا تو خطبہ کو عموماً سوال کی صورت میں شروع فرماتے تھے۔ غزوہ حنین میں آپ نے انصار کے سامنے جو خطبہ پیش کیا، اول سے آخر تک سوال و جواب ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع وغیرہ اور خطبات میں جیسا کہ آگے آتا ہے، یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ جوش بیان کا یہ حال تھا کہ آنکھیں سرخ اور آواز نہایت بلند ہو جاتی تھی، غصہ بڑھ جاتا تھا، انگلیاں اٹھتی جاتی تھیں، گویا یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی فوج کو جنگ کے لیے ابھار رہے ہیں۔ جوش بیان میں انگلیاں اٹھتی جاتی تھیں، جوش بیان میں جسد مبارک جھوم جاتا تھا، ہاتھوں کو حرکت دینے سے پٹھوں کے چٹخنے کی آواز آتی تھی، کبھی مٹھی بند کر لیتے تھے، کبھی کھول دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس قسم کی پرجوش حالت کی نہایت صحیح تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے سنا فرما رہے تھے کہ خداوند صاحب جبروت آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ مٹھی بند کر لیتے تھے اور پھر کھول دیتے تھے۔ آپ کا جسم مبارک کبھی دائیں کبھی بائیں جھکتا تھا، یہاں تک کہ میں نے منبر کو دیکھا
تو اس کا سب سے نچلا حصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ آپ لے کر گر تو نہیں پڑیں گے۔ آمین ثم آمین۔